أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک شان والا پیغمبر منکم تم میں سے یتلو علیکم آیاتنا پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت نمبر 151 ہے سورہ بقرہ کی۔ یہاں پر تقریباً بس اگلی آیت جب مکمل ہوگی تو تحویل قبلہ کا مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ، قبلے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس مسئلے کے اوپر یہود نے کچھ بے جا اور زیادہ شور مچایا۔ بے جا، جب تمہیں بھی معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتابوں میں یہ نشانی لکھی تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، شروع میں ان کا قبلہ رہے گا مسجد اقصیٰ، پھر ان کا قبلہ تبدیل ہو کر کے بنے گا کعبۃ اللہ۔ یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، تمہیں شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب خیر سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق کے مقابلے پہ اتر آ جاتا ہے۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیں محروم ہو گئے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ اللہ کا غصہ لے کے پھرے، وہ غصے پہ غصہ لے کے پھرے، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کا غصہ اترا، اب خیر سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھیں کما ارسلنا فیکم، اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ، جتنا انہوں نے مخالفت کی اتنا ہی زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ تم اپنے ذہن سے یہ نکال لو، تمہارے پروپیگنڈے سے یا مثال کے طور پر تمہارے شور کرنے سے، مخالفت کرنے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جائیں گے اس سے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ تم بھول جاؤ کہ تم پروپیگنڈا کرو گے تو کوئی اس کے اثرات پڑ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے پھر تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک شان والا پیغمبر دیا ہے، فضیلت والے پیغمبر، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل، افضل الرسل، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء میں فضیلت کے اعتبار سے بڑے ہیں، اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے تمہیں ایک بہترین قبلہ بھی عطا کیا، مرکز تمہیں دیا۔ قبلہ کیا ہے؟ ایک علامت مرکز ہے، جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے۔ پیچھے ذکر کیا کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کی بندگی عبادت ہے کہ جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اللہ کی بندگی عبادت کرو، اللہ کے کامل بندے بنو، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن یہ علامات ہیں، قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں تو اصل ہے عمر، اصل مین چیز عمر ہے، علامت کیا ہے؟ دانت، دانت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس قربانی کی عمر پوری ہے، میں نے خود پالا ہے، بہت ہی قابل اعتماد بندے سے خرید رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، دانت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم لیتے ہیں ایسی جگہ سے اعتماد نہیں ہوتا،
تو دانت چیک کرو، اللہ نے علامت قرار دیا۔ تو اسی طریقے سے زندگی کا مین مقصد، انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ جتنا اللہ کی بندگی میں کامل ہوں گے اتنا ہی انسان آگے بڑھے گا، اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہو۔ باقی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں، جس میں اللہ نے تمہارے لیے ایک مرکز مقرر کیا، ایک قبلہ تمہارے لیے مقرر کیا، تاکہ تم اس کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کی بندگی کرو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ اسی طریقے سے تو کوئی امام ہوتے ہیں مسجد کے اندر، فرمایا انما الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، جب امام رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، جب امام سجدے میں، امام کی اقتداء کرو، امام کے پیچھے اپنی مرضی مت چلاؤ۔ امام غلط ہے صحیح ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تم امام کا ساتھ دو، اجتماعیت کو مت توڑو۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنی خواہش کی قربانی دے دو، اجتماعیت کو مت توڑو، اس لیے کہ اجتماعیت توڑنے سے جو برکت اٹھ جاتی ہے اس سے پھر فتنے ظاہر ہوتے ہیں، پھر فتنے نکلتے ہیں، چاہے انسان کتنی بھی ترقی کر لے۔ فرمایا اگر تمہارے اوپر ایک غلام کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اس کی اطاعت کرو، اس کی مخالفت مت کرو۔ اور فرمایا کہ دیکھیں وہ ایک ملک ہے، ایک بادشاہ ہے، فاسق فاجر ہے، لیکن تمہارے دین میں رکاوٹ نہیں بنتا، تم حتی الامکان کوشش کرو توڑ مت پیدا کرو، بجائے اس کے کہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور ہر ایک کے اوپر عادل منصف بادشاہ ہو۔ فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ جس سے ایک رہے مسلمان ایک رہے۔ یہی بات ہندوستان میں ہمارے بزرگوں نے کی تھی کہ مسلمانوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس سے مسلمانوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور ہندو طاقتور ہو جائے گا۔ یہی کام ہمارے ساتھ عرب میں ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ ملک بنا دیا انگریزوں نے۔ انگریز کی کوشش کہ تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ انگریز کا فلسفہ تھا۔ عربوں میں ہمیں تقسیم کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے، اور ادھر مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ورنہ آج ہندو یہاں کی طاقت نہ ہوتی، لیکن جو خدا کے فیصلے ہوتے وہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو اللہ نے کعبۃ اللہ کو تمہارا مرکز بنایا ہے، یہ تمہارا مرکز، اس پر اللہ نے تمہیں ایک کر دیا ہے، قبلہ تمہارا ایک ہے۔ تو فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہارے اندر رسولاً ایک عظیم الشان پیغمبر، منکم تم میں سے ہے، تمہاری قوم سے ہے، تمہارے قبیلے سے ہے، اہل عرب سے ہے۔ کیا کرتا ہے وہ پیغمبر؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ نمبر 2 ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، کس سے؟ اخلاق رذیلہ سے، اخلاق ذمیمہ سے، برے اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، گناہوں سے تمہیں نکال کر نیکی کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف تمہیں لاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا پیغام تمہیں سمجھاتے ہیں، پھر حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ پاکی کے اصول بنا۔ آپ ایک مسلمان کو دیکھو، ایک غیر مسلم کو دیکھو، ایک نمازی کتنا بھی میلا کچیلا ہو وہ پاک ہوتا ہے، وہ صاف نہیں ہوگا لیکن وہ پاک ضرور ہوگا، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے جسم پر نجاست لگی ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ جس جگہ نماز پڑھے گا وہ ناپاک ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن کتنا پاکی کے اصول دیا ہمیں، زندگی گزارنے کا سسٹم دیا ہمیں۔ اگر ہم اسلامی احکامات کو حکمت کے ساتھ دیکھیں، پاک کماؤ، صاف کماؤ، پاک کھاؤ، صاف کھاؤ، پاکی کو پسند کیا ہے، دیکھو کتنا ہمیں بہترین قسم کے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
اور وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔